سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے۔ تبدیلی حکومت کے رویوں میں تبدیلی دکھائی دینے لگی ہے۔ کھلاڑی کپتان کے سامنے بھی تنقید پر مجبور ہو گئے۔ پارلیمانی اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک کے تلخ جملے بولے، وزیر اعظم صاحب آپ کا رویہ یہی رہا تو ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ پرویز خٹک کی گفتگو پر وزیر اعظم اجلاس سے اٹھ کر جانے لگے، پھر جانے کیا سوچ کر بیٹھے رہے۔ بولے یہی بلیک میلنگ رہی تو وہ اپوزیشن کو دعوت دیں تاکہ وہ حکومت کر لیں۔ پرویز خٹک اور شوکت ترین کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی۔ نور عالم خان نے بھی وزیر اعظم سے سخت سوالات کر ڈالے۔ اور حکومتی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی صرف 24 نیوز پر۔ وزیر اعظم ارکان کے اعتراضات سن کر پریشان ہو گئے۔ پرویز خٹک اور حکومتی ارکان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سے بھی سوالات ہوتے رہے۔ ذرائع کے مطابق تمام ارکان نے ملبہ میڈیا پر ڈال دیا۔ مجھے آج ارکان کی طرف سے یہ سب کچھ صرف اور صرف میڈیا کی وجہ سے سننا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ناکامی ہے کہ 3 سال میں بھی میڈیا کو ہینڈل نہیں کر سکے۔ میڈیا والوں نے ہمارے ارکان کے ذہنوں کو خراب کر دیا۔ میڈیا پر جو چلتا ہے وہ سن کر ہمارے ارکان متاثر ہو جاتے ہیں اور ادھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، کیا باتیں ہوئیں اس حکومتی پارٹی کے اجلاس میں اور اعتراضات، خدشات کیا سامنے آئے؟ دیکھیں، آج پرویز خٹک جو ہے وہ کھل کر بولے ہیں۔ پرویز خٹک کے ساتھ نور عالم خان اور دیگر جو ایم این ایز ہیں انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے شوکت ترین پر، اور اس کے بعد منی بجٹ اور تمام طرح جو پالیسیاں ہیں اس پر ان کی کھل کے ڈبیٹ ہوئی ہے۔ لیکن یہ تمام تر معاملات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ باتیں جو سننے پڑ رہی ہیں یہ صرف اور صرف میڈیا کی وجہ سے ہے، اور ارکان کی طرف سے یہ جو سب کچھ صرف اور صرف میڈیا کی وجہ سے سننا پڑ رہا ہے، اور ہماری ناکامی ہے کہ 3 سالوں بعد بھی میڈیا کو جو ہے ہینڈل نہیں کر سکے۔ میڈیا والوں نے ہمارے ارکان کو خراب کر دیا، اور میڈیا پر جو چلتا ہے وہ سن کر ہمارے ارکان ادھر ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں سننے پڑ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان جن کو آج اپنی ہی پارٹی کے ارکان نے تھوڑا آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے یہ ملبہ بھی میڈیا پر ڈال دیا ہے کہ میڈیا پر جو چیز چلتی ہے اس کو سن کر جو ہے ارکان یہاں پر آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام تر جو چیزیں ہیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی جو ہے ہم میڈیا کو ہینڈل نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس کیانی تفصیلات کے لیے۔ مسلم لیگ کاف کے رکن قومی اسمبلی چودھری صالح حسین وزیر اعظم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ وزیر اعظم نے چودھری صالح حسین کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ چودھری صالح حسین کافی دیر تک وزیر اعظم چیمبر کے باہر انتظار کرتے رہے۔ بعد ازاں چودھری صالح نے ایک معنی خیز ٹویٹ کیا جس میں شعر لکھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ چودھری صالح حسین کے ٹویٹ پر سینئر صحافی حامد میر نے رد عمل دیا اور کہا کہ واہ چودھری صاحب واہ، آپ نے عمران خان کو علامہ اقبال کے ایک شعر کی کیا خوب یاد دلائی ہے۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کا کہنا ہے کہ جو لاتے ہیں وہی واپس لے جاتے ہیں، کبھی کبھی 5 سال سے پہلے بھی لے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم سے 1 گھنٹے کی ملاقات میں اختلافی باتیں بھی ہوئیں۔ انہوں نے علی زیدی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کراچی کے معاملات میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ پہلے جو لائے تھے ان کی وجہ سے ہم آ گئے تھے، جو لاتے ہیں نا وہی واپس لے جاتے ہیں۔ تو ابھی جانے کا ارادہ ہے کہ رہنے کا ارادہ ہے؟ 5 سال بعد میرے خیال سے لے جائیں گے، لیکن کبھی پہلے بھی لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ان کا جب دل چاہے گا لے جائیں گے۔ بہت اچھی اچھی باتیں، بہت دل کی باتیں ہوئی۔ کچھ باتیں اختلافی تھیں جو ان کو بتائیں کہ کراچی میں جو ہو رہا ہے وہ نامناسب ہے، اور کراچی کے لوگ علی زیدی کی نامزد کردہ صدر اور سیکرٹری جنرل کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ علی زیدی سے کیا اختلافات ہے؟ علی زیدی صاحب بلا وجہ کی مداخلت کر رہے ہیں کراچی میں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں، ان سے ملیں تو پہلے مشاورت تو کریں۔ انہوں نے اپنے MP کو کراچی کا صدر بنا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ قومی اسمبلی میں منی بجٹ پر اپوزیشن کی ترامیم مسترد کر دی گئی۔ ترامیم کے حق میں 150 اور مخالفت میں 168 ووٹ آئے۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ پرویز خٹک کے لیے بھی اپوزیشن نے نعرے لگائے، پرویز خٹک قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایوان میں کیسا ماحول رہا جان لیتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، آپ وہاں پر موجود تھے، تمام تر کارروائی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کیا ایوان میں ماحول رہا آج؟ بہت شکریہ ذیشان۔ آج قومی اسمبلی کا ایک اہم ترین اجلاس تھا۔ ہنگامی خیز اجلاس میں منی بجٹ کو جو ہے وہ شکوار منظوری دی جانی تھی، جبکہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے جب منی بجٹ کو شکوار پیش کیا جس پر اپوزیشن نے ہنگامہ رائی کی، اور اپوزیشن کا یہ موقف تھا کہ اس پر کاؤنٹنگ کی جائے۔ اپوزیشن کی درخواست پر جب پہلی بار کاؤنٹنگ ہوئی تو اس میں اپوزیشن کو جو ہے وہ 150 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ حکومت کو 168 ووٹ حاصل ہوئے، یعنی حکومت کو اپوزیشن پر 18 ووٹوں کی برتری حاصل تھی۔ جبکہ ووٹنگ کے عمل سے قبل جب وزیر اعظم عمران خان ایوان میں پہنچ
पहुँचे तो हुकूमती अरकान ने डेस्क बजा कर उनका इस्तकबाल किया, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन ने जो है वो हुकूमत मुखालिफ और इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, गो न्याजी गो और मुख्तलिफ किस्म के नारेबाजी की और प्ले कार्ड्स जो है वो लहरा रहे थे। जिस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ईवान में आए तो उस वक्त एक तरफ तो अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया तो हुकूमत ने उन पर खूब तनकीद की, और जिस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ईवान में आए तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी खूब नारेबाजी की और कहा कि एक जरदारी सब पे भारी। इस तरह के जो है वो मुख्तलिफ नारेबाजी आज दिन भर में ईवान में नजर आई। जबकि इसी तरह जब शिकवार जो है वो तरामीम की मंजूरी का ये सिलसिला जारी था, अपोजिशन ने जितनी भी तरामीम पेश की थी उन तमाम तर तरामीम को वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुस्तरद कर दिया, जबकि MQM की एक तरमीम थी जिस पर MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने दूर किया, जिसके बाद MQM की किश्वर ज़हरा ने अपनी तरमीम वापस ले ली। आज दिन भर इस असम्बली के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो नाज़ेबा जो है वो ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई। हुकूमत ने अपोजिशन पर और अपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद की। इस वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर ख़जाना शौकत ठीक है, अभी इजलास जारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। और पीपल्स पार्टी के MNA कादिर पटेल ने मिनी बिल को मेगा बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान उनका कहना था कि मेगा बजट तबाही के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हुकूमत का आवाम से वास्ता ही नहीं, आवाम में इलेक्टेड जाते हैं, आप तो सिलेक्टेड हैं। ये मिनी बजट नहीं, मेगा बजट है सर। जो कुछ गुंजाइश तबाही में बची थी ये उसकी आखिरी कील ताबूत में आप ठोकने जा रहे हैं। जब आप स्टेट बैंक को, पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे को IMF के हवाले कर रहे हैं, जब आप साइकिल को लग्जरी आइटम बनाकर उस पर टैक्स लगा रहे हैं, जब आप बच्चे के दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, जब आप अस्पताल में कैंसर TB की मशीनें जो हैं उस पर टैक्स लगा रहे हैं। मुझे पता है आप पब्लिक में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि पब्लिक से आपका वास्ता ही नहीं। पब्लिक में तो इलेक्टेड लोग जाते हैं, आप तो सिलेक्टेड हैं। जो टैक्स लग रहा है आप लोग वोट देंगे। अगर आप लोग वोट देंगे तो फिर आपको पाकिस्तान के अवाम कभी भी वोट नहीं देंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लीगी MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक अपने शौहर परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाद पहली बार कौमी असम्बली आईं। परवेज़ मलिक की रहलत पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान से गम बांटने पर इजहार तशक्कुर किया। परवेज़ मलिक के जिक्र के दौरान शाइस्ता परवेज़ मलिक रूहान सी हो गईं। कहा कि उनके शौहर ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी। परवेज़ मलिक नवाज शरीफ के वफादार और मुखलिस साथी थे। मैं और मेरा ख़ानदान कायद नवाज शरीफ के मशकूर हैं। मैं हॉल के दोनों अतराफ बैठे तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करती हूँ जो परवेज़ मलिक की वफ़ात के बाद दुख की उस घड़ी में ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए। परवेज़ मलिक 35 साल सियासत में रहे, 5 दफ़ा इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मेंबर मुंतखब हुए, 13 साल लाहौर से पार्टी के सदर के ओहदे पर फाइज रहे। मियाँ नवाज शरीफ के वफ़ादार, मुखलिस और दरीना साथी थे। मैं और मेरा ख़ानदान अपने कायद के बेहद मशहूर हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़राब नज़र आ रहा है, मगर मुल्क को मुश्किलों से निकालेंगे। हुकूमत को गिराने के सवाल पर साबिक सदर ने कहा कि हुकूमत तो खुद ही गिर रही है। अच्छा जरदारी साहब, हुकूमत का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करें वैसा? जी सर, पाकिस्तान का फ्यूचर आपको कैसे नज़र आ रहा है? इनके हाथ में तो बड़ा ही डार्क नजर आ रहा है जी। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। तो सर क्या हुकूमत के गिराने के हवाले से कोई हिकमत अमली सामने है? हुकूमत को खुद गिर रही है जी, तो आप धक्का देने जा रहे हैं? हुकूमत को घर भेजे हर तरीका इख्तियार करना चाहिए। नाअहल हुक्मरानों की नालायकियों से अवाम परेशान हैं। MPA बिलाल यासीन की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज का कहना था कि मरी में लोग बर्फ से नहीं, हुकूमती नाअहली और बेहिसी से मरे। जिस तरह की नालायकी और नाअहली इस हुकूमत ने और जिस तरह की बेहिसी दिखाई है पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है। अभी मरी का वाक़या हुआ, आप ये देखें कि किस तरह लोग वो बर्फबारी से नहीं मरे, वो इनकी नाअहली और बेहिसी से मरे। ख़ानदानों के ख़ानदान और उजड़ गए और ये अपने घरों में, बनी गाला में, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, चीफ मिनिस्टर्स हाउस में हीटर्स चला के सोते रहे और वहाँ लोग मरते रहे। 36 घंटे उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। तो अब लोगों को खुद पता है कि ये सच क्या है, झूठ क्या है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को तो अब आवाम के कहने पे चलना पड़ेगा। अदम इत्मीनान आ जाएगा। अदम इत्मीनान के हवाले से आप समझते हैं? मैं ये समझती हूँ कि पहले मुझे लगता था कि
اس حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اب مجھے لگتا ہے کہ کس قسم کے عذاب میں عوام مبتلا ہیں، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا چاہیے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ پی ٹی سی ایل کی بین الاقوامی سب میرین کیبل میں خرابی پیدا ہو گئی۔ خرابی سے ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہوئی ہے۔ ترجمان پی ٹی اے کے مطابق سب میرین کیبل SMW4 میں بحر ہند میں ایک مقام پر خرابی پیدا ہوئی ہے۔ پی ٹی سی ایل کی بین الاقوامی سب میرین کیبل میں خرابی پیدا ہوئی ہے، جس سے ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہوئی ہے۔ ترجمان پی ٹی اے کے مطابق سب میرین کیبل SMW4 میں بحر ہند کے مقام پر ایک خرابی پیدا ہوئی ہے۔ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے ریمارکس یہ ہیں کہ سانحہ مری پر انکوائری کی ضرورت نہیں، NDMA ذمہ دار ہے۔ چیئرمین NDMA سے نیچے تک سب کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے۔ 11 سال میں یہ نہیں بتا سکے کہ مری کے لیے پلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کو آئندہ ہفتے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا اجلاس بلانے کا حکم دے دیا۔ حکومت ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی۔ حکومت کی ذمہ داریاں پورے نہ کرنے سے عدالتوں پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ گورننس بہت پیچیدہ، مہنگی اور مشکل ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ The court sees that constitution is not being implemented in its true spirit. We are seeing that the governance is becoming too complicated, too expensive, and matters apparently seem to be not being handled in the same spirit as they are supposed to be handled. The capacity for the enforcement of rights of the people is not growing. People are facing difficult situations and problems. Small petty things which are supposed to be handled by such an expensive government, such a people who have so large workforce with them employed for delivery and deliverance to the people, they are not doing it. ملک میں 7ویں مردم شماری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں مردم شماری کرانے کی منظوری دی گئی۔ مردم شماری کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی GIS مانیٹرنگ سسٹم کا استعمال ہوگا۔ CCI نے مردم شماری مانیٹرنگ کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری دی۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مردم شماری سے پہلے خانہ شماری کرائی جائے گی۔ حکومت ملک کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت بڑھنے سے پیٹرول مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت 6 روپے فی لیٹر تک بڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ادھر وفاقی حکومت نے ایک بار پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے نیپرا کو 4 روپے 33 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ کرنے کی درخواست دی گئی، جس پر نیپرا نے چند روز قبل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ تاہم نیپرا نے درخواست کو منظور کرتے ہوئے 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہ نومبر کے لیے کیا گیا ہے، جس کی وصولی رواں ماہ کے بلوں میں کی جائے گی۔ معروف گلوکارہ آئمہ بیگ بھی FBR کے ریڈار پر آ گئیں۔ آئمہ بیگ انکم ٹیکس قیمت میں 8 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کی نادہندہ نکلیں۔ FBR نے گلوکارہ کی گاڑیاں ضبط کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ گلوکارہ آئمہ بیگ سال 2018، 2019 اور سال 2020 کے انکم ٹیکس کی نادہندہ ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں مرزا اشتیاق بیگ کی جانب سے زہیب حسن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کر دی گئی ہے۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر زہیب حسن کو نوٹس جاری کر دیا۔ زہیب حسن کو آئندہ سماعت تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں مرزا اشتیاق بیگ کی جانب سے زہیب حسن کے خلاف توہین عدالت کی یہ درخواست دی گئی ہے۔ کراچی کے سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے سی فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا ہے۔ ٹھنڈے موسم کے مزیدار پکوان شہری انجوائے کر رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سردی میں گرما گرم جھینگے نے مزہ ہی دوبالا کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، راہیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل بتائے گا کس طرح سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں موسم کو؟ جی بالکل، کراچی میں جیسے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کی بڑی تعداد سی فوڈ کھانے کے لیے کیماڑی کا رخ کرتی ہے اور یہاں کے مزیدار کھانوں سے خاصے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جیسے موسم سرد ہوتا ہے، سرد ہوائیں چلتی ہیں تو لوگ گرم غذا کا رخ کرتے ہیں۔ اس میں سی فوڈ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور انہی سے جان لیتے ہیں کیا کہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کراچی میں ان دنوں موسم خاصا سرد ہے، اچھا موسم ہے، تو اس اچھے موسم میں لوگ سی فوڈ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ ہاں بہت زیادہ، مطلب ایک
ہم کہتے ہیں کہ 100% نہیں بھائی، یہ 200% سے بھی اب جاتا ہے، اتنا زیادہ کریز بن چکے ہیں اب یہ لوگوں اچھا کے۔ مجھے یہ بتائیں کہ مچھلی کے ساتھ ساتھ جھینگے کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جھینگے میں کون کون سے اقسام آتی ہیں، کس اقسام کا جھینگا لوگ پسند کرتے ہیں؟ جھینگے میں جو ایکچولی ہمارے پاس باربیکیو میں اگر دیکھا جائے تو دو طرح کے آتے ہیں، ایک کو جھیرا کہتے ہیں اور ایک تو کلڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کسٹمرز کو بھی اس چیز کے بارے میں کافی زیادہ پتہ ہے، کلڑی جھینگے تھوڑے سے میٹھے ہوتے ہیں۔ جھینگا جو ہے کڑھائی زیادہ پسند کرتے ہیں یا گرل زیادہ پسند کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ جھینگے اس وقت ہمارے پاس کڑھائی میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ چلی ہے، لیکن باربیکیو جو ہے وہ اسپائس لورز جو ہم کہتے ہیں وہ لوگ جب یہاں آتے ہیں تو ان کا جو ڈیمانڈ ہوتا ہے وہ باربیکیو کی طرف ہوتا ہے۔ بالکل جی، یہاں پر ہر طرح کا سی فوڈ تو مل ہی رہا ہے، مگر جو نوجوان نسل ہے جو سی فوڈ کھانے کے شوقین افراد ہیں وہ زیادہ تر جھینگے کھاتے ہیں، اور جو ڈائٹ کانشیس ہیں وہ گرل جھینگے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ راہیل بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کورونا کی 5ویں لہر تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 6.12% تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3019 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 10.7 اور راولپنڈی میں 7.4 ہو گئی۔ ملک میں کورونا کی بگڑتی صورتحال پر آج ہونے والی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ملتوی کر دی گئی۔ اجلاس اب آئندہ ہفتے ہوگا۔ کورونا نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وائرس تباہی مچانے لگا۔ ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 6.12% تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹے کے دوران 3019 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 10.7 اور راولپنڈی میں 7.4 ہو گئی۔ لاہور سے کورونا کے 777 جبکہ راولپنڈی سے 67 کیسز رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 3 مریض انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹوں میں وائرس سے مزید 64 افراد متاثر ہوئے۔ صوبے میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 1,81,906 ہو گئی۔ دوسری جانب اومیکرون بھی تیزی سے بڑھنے لگا۔ لاہور میں مزید 43 اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز کی تصدیق، جس سے مجموعی طور پر اومیکرون ویریئنٹ کی کل تعداد 351 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق اومیکرون کے کیسز رپورٹ سے کئی زیادہ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اومیکرون کے مزید 16 کیسز سامنے آ گئے۔ صوبے میں اومیکرون سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 52 تک جا پہنچی۔ نئے کیسز پشاور، مردان، مالاکنڈ، سوات اور دیر میں رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ صوبائی دارالحکومت میں اومیکرون کے سب سے زیادہ 35 کیسز موجود ہیں۔ ملک میں کورونا کی بگڑتی صورتحال پر آج ہونے والی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اجلاس اب آئندہ ہفتے ہوگا۔ حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ لاہور میں دھند کے باعث موٹر وے M2 کو لاہور سے شیخوپورہ تک بند کر دیا گیا۔ M3 فیض پور لاہور سے سمندری تک، جبکہ M11 پر لاہور سے سیالکوٹ تک سفر نہیں ہو سکے گا۔ مزید جان لیتے ہیں، مہر علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائے گا کیا صورتحال ہے دھند کی؟ جی بالکل، اس وقت میں موٹر وے پہ موجود ہوں اور شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 کو لاہور سے شیخوپورہ تک، موٹر وے M3 کو فیض پور سے سمندری تک اور موٹر وے M11 کو لاہور سے سیالکوٹ بند کر دیا گیا ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین محمد ثاقب آپ کو میرے عقب میں دکھا سکیں تو شدید دھند نے سارے یہاں پر درختوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور دھند کی سفید چادر نے موٹر وے کو اپنے گراؤں میں لے لیا ہے۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں، موٹر وے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹر وے کو بند کیا گیا ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ مسافر غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اگر سفر کرنا بھی ہے تو فوکس لائٹس کا استعمال ضرور کریں۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اب موٹر وے انتظامیہ کی جانب سے انٹرنس پہ بلاکس رکھ کر بند کر دیا گیا۔ اب جتنی بھی ٹریفک موٹر وے کی جانب آ رہی ہے ان کو انتظامیہ کی جانب سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ موٹر وے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جب تک حد نگاہ میں بہتری نہیں آتی موٹر وے کو ٹریفک کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ اگر جو شہری ہیں، شہریوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ موٹر وے بند ہونے سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں GT روڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے جہاں پر ٹریفک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کے بے بنیاد الزامات اور دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارتی آرمی چیف کے غلط تبصرے کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ ہندوستانی جرنل کے بے بنیاد الزامات میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہیں جو ہندوستان میں BJP اور RSS کے اتحاد کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ ہندوستانی حکومت اپنی جنگجو اور توسیع پسندانہ ایجنڈے کی وجہ سے ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن۔